Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Naeem Amir and I'm a first year medical student at Allama Iqbal Medical College, Lahore. Since this video is about MDCAT, a little introduction about my MDCAT journey. So I took my MDCAT in 2021. It was my second attempt and I scored 184 out of 210 in MDCAT and 142 out of 150 in NAMS MDCAT. Audio Jungle. یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ایڈوائس ہے ریپیٹرز کے لیے اسپیشلی، اور آئی تھنک اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پیس آف ایڈوائس. یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آئی نو کہ بہت سارے اس سال فیکٹرز تھے، پی ایم سی کی سچویشن اور نیو پالیسیز، بہت سارے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس کا اس سال ایڈمیشن نہیں ہو سکا. لیکن اگر آپ ٹرولی پیشنیٹ ہیں کہ آپ نے اس سال ایم ٹی کیٹ کلیئر کرنا ہے ہر صورت میں اور بہت اچھے مارکس سے کرنا ہے، تو آپ کو اپنی مسٹیکس ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. اور آئی تھنک اس میں کوئی شرم کی یا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میری پچھلے سال تیاری ویک تھی اور اس سال میں امپروو کروں گی یا امپروو کروں گا. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو اون دیٹ. اگر آپ ڈینائل میں رہیں گے نا کہ میری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی، تو آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر پائیں گے. کسی بھی پرابلم کو اگر سالو کرنا ہے تو سب سے پہلے اس پرابلم کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے، اس پرابلم کو ڈیٹیکٹ کرنا ضروری ہے اور یہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ایکچولی پرابلم ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے، اس سے آپ کی آدھی پرابلم سالو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ بہت آگے بڑھیں گے اور آپ بہت بہت امپروو کریں گے اپنے مارکس. ٹھیک ہے، تھوڑے مارجن سے بھی نہیں، بہت زیادہ بڑے مارجن سے کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ بیٹھ کے لسٹ بنانی ہوگی. بے شک اپنے دماغ میں بنا لیں لسٹ، یا فون پہ یا کسی پیج پہ، لیکن لسٹ بنائیں کہ کیا کیا میرے ویک پوائنٹس تھے جو میرا ایم ڈی کیٹ جو ہے کلیئر نہ ہو سکا، اور باری باری ان پہ کام کریں، باری باری ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تیاری میں، آپ کے کانفیڈنس میں، ہر چیز میں آپ بہت 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 زیادہ امپروو کریں گے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ہوگا. ٹھیک ہے، بے شک آپ واقعی وکٹم تھے پی ایم سی کی سچویشن سے، لیکن دیٹ از ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو بھول جائیں آپ اور فیوچر کی طرف دیکھیں. اور فیوچر کے سکسیسفل بنانے کے لیے ایک یہی طریقہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ ایڈوائس جو بھی فیوچر ایم ڈی کیٹ ایسپیرنٹس ہیں، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ، رائٹ؟ سو اٹ از کہ پیپر کے لیے پڑھنے سے پہلے پیپر کو پڑھو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بھی ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ پاسٹ پیپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس پاسٹ پیپر سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس ٹائپ کے کویشچنز آنے ہیں، کون سا ٹاپک امپورٹنٹ ہے اور کون سی لائن امپورٹنٹ ہے، کون سا چیپٹر سے کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں. آپ کو ہر چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے اور آپ پھر اس مطابق پڑھتے ہو، رائٹ؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر جب آپ اپنی تیاری شروع کریں، یو نیڈ ٹو فائنڈ آل دا پریکٹس پیپرز جو پی ایم سی نے ریلیز کیے تھے 2021 میں، سیمپل پیپرز ریلیز کیے تھے، اور ایم ڈی کیٹ کے جو آفیشیل کویشچنز تھے 2021 کے، رائٹ؟ تو آپ نے آئی تھنک آپ کو یہ ایس کے این فیس بک پیج اور وائز کوڈ اینڈ ایس کے این، آپ کو ان 2 فیس بک پیجز پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو آپ نے جا کے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے ان کو کہ کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آ رہے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر کس طرح کا آ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تھرڈ ایڈوائز ہے وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، جو آپ اکیڈمی میں ٹیسٹ دیتے ہیں ان کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، نیور مس دیٹ، نیور مس دا ڈسکشنز لیکچر. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف یور اکیڈمی لائف، رائٹ؟ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اول تو سارے چیپٹر کی ریویژن ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنی بے تحاشا مسٹیکس کا پتہ لگتا ہے. آپ کے بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں اور اتنا وہ لرننگ والا پیریڈ ہوتا ہے کہ لیکچر بھی جو ہے اس سے آپ کو اتنا آپ لرن نہیں کرتے، آپ سیلف اسٹڈی سے بھی اتنی لرن نہیں کرتے جو آپ ٹیسٹ کی ڈسکشن سے لرن کرتے ہیں. تو
تو آئی ریممبر کہ ایک دفعہ میری بہت شدید طبیعت خراب تھی اینڈ آئی واز آن بیڈ ریسٹ بٹ آئی اسٹل وینٹ ٹو دا اکیڈمی، اور اکیڈمی میرے گھر سے بہت دور ہے، تو اٹس لائک اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹریول. وہ میں کر کے گئی تھی. اٹ واز ایبسلیوٹلی اسکورچنگ ہیٹ آؤٹ سائڈ، صرف ایک ڈسکشن لیکچر سننے کے لیے، بیکاز میں نے ایک بھی آئی تھنک ڈسکشن لیکچر مس نہیں کیا اپنی اکیڈمی کی لائف میں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یو شوڈ نیور مس دیٹ. جو میری ایڈوائس نمبر 4 ہے وہ یہ ہوگی کہ اور اوور کانفیڈنس اور انڈر کانفیڈنٹ، ان میں ایک بہت تھن لائن ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو بی آن دیٹ فائن لائن. ٹھیک ہے، آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو تو آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو سب آتا ہے، اور اگر آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں یو اسٹاپ لرننگ. یو نیڈ ٹو پٹ یور سیلف ان انکمفرٹیبل سچویشنز اف یو وانٹ ٹو گرو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو اور آپ میں بالکل ہی اعتماد نہ ہو، بالکل ہی اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا برین آٹومیٹکلی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ مجھ سے تو نہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اینڈ یو آر جسٹ فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل فرام ناؤ آن. سو یو نیڈ ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین بوتھ. آپ کو نہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونا ہے نہ بہت زیادہ انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہے. You need to maintain a balance. This balance is very important. یہ اپنی ویڈیو میں اینڈ کروں گی یہ کہہ کے، میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں گی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ خود پہ بلیو کرنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو 2020 میں میں نے جب فرسٹ اٹیمپٹ دی تھی ایم ڈی کیٹ کی، تو میں پتہ کیا سوچتی تھی، میرا ڈریم میڈیکل کالج ہے اے آئی ایم سی، رائٹ. تو میں سوچتی تھی، میں کیلکولیٹ کرتی تھی کہ کتنا ایگریگیٹ مجھے چاہیے اور کتنے اس کے مطابق مجھے ایم ڈی کیٹ میں مارکس چاہیے. تو میں کہتی تھی بس 200 میں سے میرے اگر 185 آ گئے نا تو میرا اے آئی ایم سی میں ہو جائے گا، اور مجھے بس اتنے ہی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کا میں سوچتی ہی نہیں تھی. ہاؤ مطلب ریگریسو اور یہ ٹاکسک تھنکنگ ہے، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا. جب میں نے اپنی جو تھنکنگ ہے وہ بہت چینج کی، رائٹ. ایم ڈی کیٹ 2021 میں یہ سوچ کر اپنی تیاری میں نے شروع کی کہ میں آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو کہ ایم ڈی کیٹ میں پورا اسکور کرے گی. یس، میرا گول تھا کہ میں 210 میں سے 210 اسکور کروں گی، اور آپ یقین کریں جب تک ایم ڈی کیٹ شروع نہیں ہونا میرا یہ گول برقرار تھا. اور پتہ ہے کیا، اگر جب آپ کا گول بڑا ہوتا ہے نا، جب آپ ڈریم بگ کرتے ہیں تو آپ کام بھی پھر اس حساب سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے جو بھرپور محنت کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا اگر گول بڑا ہے نا تو مجھے اس کے لیے محنت بھی بہت زیادہ چاہیے ہوگی. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے بس 170 نمبر چاہیے، 180 نمبر چاہیے، تو آپ کے پھر 130 140 نمبر آئیں گے. اگر آپ سوچیں گے کہ میں نے 210 میں سے 210 نمبر ہی لینے ہیں، میں ایک بھی نمبر نہیں گراؤں گی یا گراؤں گا، تو پھر جا کے آپ کے 180 190 نمبر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، تو شوٹ فار دا مون اینڈ ایٹ لیسٹ یو ول فال ان اسٹارز. یہ بہت لائک بلیو ان یور سیلف، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2019 میں ایک بچے کے 199 مارکس آئے تھے 200 میں سے. ٹھیک ہے، تو 200 آؤٹ آف 200 بھی آ سکتے ہیں. بلیو ان یور سیلف، اور دیر آر پیپل آؤٹ دیئر میکنگ ہسٹری ایوری ڈے. مے بی یو کین بی دا نیکسٹ پرسن جس کے پورے نمبر آئے ایم ڈی کیٹ میں. سو اپنے اوپر بھرپور بھروسہ رکھیں، اور یہ بہت 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 امپورٹنٹ چیز ہے ایم ڈی کیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے. سو تھینک یو اینڈ